السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر ایک تھوڑی سی بات میں ایک ذرا سا آپ کو ایمان کے اوپر جھلک ڈالنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک بادشاہ تھا اور اس کا بہت بڑا باغ تھا، اور اس کے پاس ایک وزیر بھی تھا، اور وزیر کو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ بھائی مجھے پھل کھانا ہے، آپ میرے لیے پھل لے کر آئیے۔ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وزیر کو بلا کر کہا کہ رکو، چلتے چلتے میری ایک بات سن کے جاؤ کہ آپ جس جگہ سے آپ جس راستے سے جاؤ گے اس راستے سے آپ کو دوبارہ آنے نہیں ملے گا۔ تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے حکم کریے، میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا کہ یہ لو یہ ٹوکری، اور آپ جاؤ باغ کے اندر میرے لیے اچھے سے اچھے پھل لے کر آپ آؤ۔ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ تو ٹوکری لی اور ٹوکری لے کر چلا باغ کے اندر۔ جب باغ کے اندر پہلے حصے کے اندر گیا، دیکھا تو باغ کے پھل تو ہے لیکن اس کو اچھے محسوس نہیں ہوئے، اس کو اچھے نہیں لگے۔ تو وہ سوچا کہ چلو دوسرے حصے میں چلے جاتے۔ تو دوسرے حصے میں جا کر چیک کیا کہ تو بھائی اس پہ بھی پھل ہے، لیکن اس کو اچھے محسوس نہیں ہوئے۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے لیے اچھے سے اچھے پھل لے کر جائے، لیکن اس نے کہا کہ چلو پھر اگلے حصے میں چلے جاتے۔ پھر وہ اگلے حصے میں گیا۔ اگلے حصے میں جب گیا تو دیکھا تو پھل لیکن اس کو پسند نہیں آئے۔ سوچ رہا تھا بادشاہ کے لیے اچھے سے اچھے پھل لے کر جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، چوتھے حصے میں چلا گیا۔ جب چوتھے حصے میں گیا اور جب آخری تو دیکھا تو باغ کے اوپر ایک بھی پھل نہیں ہے، اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ کاش اگر میں پہلے والے حصے یا دوسرے والے حصے سے یا تیسرے والے حصے سے میں پھل توڑ لیتا تو آج میں بادشاہ کے گھر خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اب دیکھیے، میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ابھی جو بادشاہ ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور جو باغ میں جا رہا ہے وہ ہم ہے، جو باغ میں جا رہا ہے وہ ہم ہے۔ اس کا مطلب ہم باغ کے اندر آئے ہوئے ہیں، دنیا کے باغ کے اندر، اور جو ٹوکری ہے وہ نام اعمال ہے، یعنی جتنے اعمال تم کرو گے ٹوکری میں بھرتے جاؤ اور اللہ کے اپنے آخرت کے بینک میں جمع کرتے جاؤ۔ تو مطلب ٹوکری جو ہے وہ نام اعمال ہے، اور وہ جو باغ کے اندر حصے ہے وہ ہمارے زندگی کے ہر دن ہے، ہمارے زندگی کے ہر دن ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ رسول کی بات کو مانو، لیکن آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ ابھی تو میری سی چھوٹی سی عمر ہے۔ ہاں، ماں باپ بھی بولتے کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو داڑھی بھی رکھے گا، نماز بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا۔ نہیں، آج موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے جنازے ایسے ہم نے دیکھے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہوگے کہ باپ اپنے بیٹے کے جنازے کندھے کے اوپر لے جا کر قبر میں منومن مٹی میں دفنا کر آ گئے۔ تو زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہمیں زندگی کے اندر اللہ پاک نے جو وقت دیا ہے، جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ کے احکام پر، نبی کے طریقوں پر ہم چلیں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آج ہم اپنے زندگی کے دن ٹال رہے، کیوں؟ آج اگر نماز پڑھیں گے، کل نماز پڑھیں گے، پرسوں نماز پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، وقت نہیں آتا ہے، اور جب آتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اور موت کا فرشتہ ہمارے روح قبض کر لیتا ہے، اور ہمارا سب دنیا کا جو سجایا ہوا، بنگلے بنائے ہوئے، گاڑیاں خریدی ہوئی، عیش و عیاش کی ہوئی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اسی لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی ختم نبوت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی دعوت آپ کو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر، نبی کے طریقوں پر چلائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔